مسز خان، آپ نے جو ہمارے سب مہمانوں کی بات سنی، اس پہ مجھے جو بہت زیادہ حیرت میں ڈالتی ہے بات، بحیثیت پیرنٹ اینڈ بحیثیت ایک معاشرے کے فگر ہونے کے لیے، کہ لوگ جو ہیں وہ سیکیورٹی مانگتے ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو. یہ بات واقعی حقیقی ہے کہ ایک سیکیورٹی جو ہے وہ آپ کو انتظار کروائے گی فار دا رائٹ پرپوزل ٹو کم، جہاں تک آپ کو کوئی اکنامیکل، کوئی سوشل، کوئی خاندانی سیکیورٹی نہ مل جائے کہ یہ رشتہ جو ہے یہ پکا ہے. اب وہ رشتے نے تو چلنا ہے مزاج کے اوپر، رشتے نے چلنا ہے عاجزی کے اوپر، رشتے نے چلنا ہے کنٹریبیوشن کے اوپر. ہم ان رشتوں کو سیکیورٹی بیس بنا رہی ہیں، یہ واقعی سچ ہے بات؟ بالکل نہیں. کیا ہمارے ماں باپ نے کوئی سیکیورٹی لکھوائی تھی؟ کیا ہماری اماں نے ہمارے لیے کوئی سیکیورٹی لکھوائی تھی؟ سیکیورٹی مرد ہوتا ہے، سیکیورٹی مرد کی قابلیت ہوتی ہے، سیکیورٹی مرد کی مردانگی ہوتی ہے، سیکیورٹی مرد کی ایجوکیشن ہوتی ہے، سیکیورٹی دیکھی جاتی ہے مرد کیسا ہے، وہ کتنا قابل ہے، وہ اس کی انوائرمنٹ کیسی ہے، اس کا دوست یار کیسے ہے. سیکیورٹی صرف مرد ہوتا ہے. سیکیورٹی دیکھو کہ وہ تمہیں ہر چیز پرووائڈ کر سکتا ہے. نہیں، یہ گھر بنگلے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جب پارٹیشن کے بعد ہمارے ابا نے یہ گھر بنایا تھا، کیا ہماری اماں نے یہ سیکیورٹی میں لیا تھا؟ تو اس وقت کے مرد دو جابز کرتے تھے آفٹر پارٹیشن، تب وہ گھر دو تین بنا لیتے تھے، چونکہ ان کی بیویوں میں سیکیورٹی کی لالچ نہیں ہوتی تھی. ہمارے باپ نے 2-3 شادیاں کی تھی، سب کو گھر دے دیے تھے، کیونکہ اس کی نیت نہیں تھی. وہ سب کے لیے سب کچھ کرنا چاہتا تھا، اس نے سب کے لیے سب کچھ کیا. آج ابھی جس گھر میں میں بیٹھی ہوں وہ میرے ماں باپ کے نام سے مجھے ٹرانسفر ہوا ہے، یہ نیچلا ہیٹلا پورشن. کیا یہ سیکیورٹی میری اماں نے مانگی تھی؟ مسز خان، آج کی خاتون یا آج کا مرد جو ہے، کیا وہ سیکیورٹی مانگتا ہے رشتے کے لیے جب آتا ہے؟ تو کیا وہ ان چیزوں کے اوپر واقعی پرائورٹی دیتے ہیں؟ میں سمجھے دوبارہ کہیں ضرورت ہے. آج کا جو رشتہ آپ کے پاس کوئی آتا ہے، لڑکی آتی ہے رشتے کے لیے یا لڑکا آتا ہے، تو کیا وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس رشتے میں اگر جانا ہے تو ہمیں فلاں قسم کی سیکیورٹی چاہیے، اکنامیکل سیکیورٹی چاہیے، یا ہمارے نام گھر لگا ہو یا پلاٹ لگا ہو؟ اب میں کیا کہوں میں ان کو، اب میں کیا بولوں کہ مجھے کتنا غصہ چڑھا ہے. تم ایک ڈفر آدمی دے دیتے ہو زیرو، اس کے نام دے دیتے ہیں ایک گھر، پھر دیکھتے ہیں وہ کتنے دن چلتا ہے وہ گھر، وہ بیچ بوجھ کر آپ پھر روڈ پر نہ آ جائیں. کیا بات کرتے سیکیورٹی اللہ سے مانگو. میری سمدن نے کیا سیکیورٹی مانگی تھی اپنی؟ اب لیٹسٹ بات کر رہی ہوں مجھ سے کہ میری بیٹی کو سیکیورٹی دو. اس نے میرے بیٹے کو دیکھا تھا، اس کے پاس 3 ڈگریز تھی، اس نے MBA کیا تھا، اسے BS کمپیوٹر سائنس اینڈ ہی واز اے پائلٹ، بٹ اس وقت نہیں بنا تھا پائلٹ، وہ اپنی بیوی کے نصیب سے بنا تھا پائلٹ. واہ واہ واہ. دیکھو نا، اس کی بیوی نصیب لے آئی نا، وہ پائلٹ بن گیا نا، اس کے بچے آ گئے نا، اس کے 2 ٹوینز بیٹیاں ہوئی نا، وہ تو کیپٹن بن گیا اب ماشاءاللہ. روز CBR کے بجائے اس کے وہ لوگ ادھر یا ادھر بھیجے لوگوں کو، انڈسٹریلسٹ کو یا وہ بیوروکریٹس کو. روز ہمارے گھر میں FBR کے لیٹر آ جاتے ہیں. کیوں؟ اچھا مسز شہناز، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بہو کے خیال میں آپ کس طرح کی ساس ہیں؟ میں نے کبھی اپنے بہو کے معاملے میں دیکھا نہیں. میں نے کبھی اپنے بیٹے کا، اب تو انہوں نے اپنے 2 گھر بنا لیے ماشاءاللہ، اللہ کا شکر. میرا جب بیٹا میرے ساتھ رہتا تھا، فلائٹ پر سے آتا تھا، میں نے اس کا کبھی کہا ہی نہیں ادھر لا بیٹا اپنا بیگ لا، کسٹم کروں میں اب تیرے بیگ کا، لا میرے پاس میری چیزیں کیا لائے. میں کہتے تھے جا سیدھا اپنی بیوی کے پاس جا، جو بیوی کے لیے لایا اور بچوں کے لیے لائے جا دے دے. میں کچھ کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، کبھی نہیں، کیونکہ اب اس کا حق تھا. اب اس کے بچے آ گئے، ہم نے اپنی زندگی عیاشی سے یا جیسے گزاری، ہم نے مزے سے گزار لی. اب ان کے دن ہے، ان کے بچوں کے پیمپرز لائے گا، ان کا فیڈر لائے گا، ان کا دودھ لائے گا، ان کی چیزیں لائے گا. میں کیا اپنی چوڑی ہو کر لپسٹکیں اور شیمپو منگاتی رہوں گی؟ اچھی بات کی، ساتھ رہیے گا. بلال بھائی، یہاں میں آپ کی اجازت سے، وہ جو میری محترمہ بین صاحبہ نے شاہ فرمایا نا کہ ہماری ماؤں نے یا انہوں نے
کوئی سیکورٹی نہیں مرد میں مانگی۔ دیکھی۔ دیکھیں یہ بڑا اچھی چیز اس دور میں تھی، لیکن جو ہماری شریعت ہے نا، یہ فطرت کے مطابق اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، اور ہمارے دین کا ایک اصول ہے کہ اللہ حکام تتغیر بتغیر الاحوال، کسی نے لکھا ہے بتغیر الزمان والمکان، جگہ بدلنے سے، حالات بدلنے سے دین کے احکامات بھی بدل جاتے ہیں، بعض اوقات وہ جو ترجیحات وہ بھی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، جیسے آپ نے سوشل میڈیا کا نام لیا، ایک بڑا مؤثر ایک ذریعہ ابلاغ بن چکا ہے، اس کے اثرات ہیں، اور اس نے تربیت کرنے میں، لوگوں کے ذہن بنانے میں ایک بڑا کردار ادا کیا۔ تو ان حالات کی تبدیلی میں اگر کوئی خاتون یہ ضرورت محسوس کرتی ہے کہ میں جس سے شادی کر رہی ہوں میں ان کو جانتی نہیں ہوں، یہ خاندان بالکل ہماری اجنبی ہے، اور وہ مطالبہ کر لیتی ہے کہ میرے تحفظ کے لیے، میری سیکورٹی کے لیے یہ چیز میرے نام لکھ دی جائے، تو یہ شرعی طور پر منع نہیں ہے، یہ کوئی عار اور عیب بھی نہیں ہے۔ اگر حالات کے تقاضوں کے مطابق یہ مطالبہ کیا جائے تو یہ حرام اور ناجائز نہیں ہوگا۔ بات درست ہے آپ کی، حرام بھی نہیں ہے، ناجائز بھی نہیں ہے، شرعاً جائز بھی۔ لیکن اگر ہم اسی طرح کا ماحول بنانے میں اور قائم رکھنے میں کامیاب رہتے تو یقیناً وہ بڑی اچھی بات تھی، بڑی افضل تھی، لیکن اب موجودہ حالات کے تناظر میں کہ اگر آپ بالکل اجنبی لوگوں میں کر رہے ہیں اور اپنے بیٹی کے تحفظ کے لیے ایسی بات کرتے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جی ممانعت نہیں ہے، اس بات کو تو پاک کر دینا، یہ بات بالکل سمجھ میں آ گئی۔ لیکن اس میں اب غریب لڑکا جو ہے وہ شادی کیسے کرے گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ایک ریلیشن شپ جو شروع ہو رہا ہے وہ ٹرسٹ پہ نہیں بلڈ ہو رہا، وہ ڈسٹرسٹ پہ شروع ہو رہا ہے، تو اس کی کامیابی کے چانس تو ویسے 50% ختم ہو جاتے ہیں۔ نہیں دیکھیں، یہ جائز ہے اپنی عدم اعتماد کی بات نہیں ہے، اعتماد کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس کو گارنٹی دینے کے لیے، اس کو تحفظ دینے کے لیے اگر کوئی شرط لگا لی جائے تو اسلام میں شرط لگانا جو باطل نہ ہو۔ اچھا باطل یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ مہر کم ہوگا تو وہ اچھی بات ہے، پھر مہر کو زیادہ بڑھا نہیں، یہ کہیں کہ مہر جو ہے وہ جو غریب کی آپ لڑکے کی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے اور رشتے بھی تو موجود ہیں نا، وہ اپنے خاندان میں رشتہ کرے، اس کے خاندان میں کوئی ایسی بچی نہیں ہے کہ جو اس کی ہم پلہ ہو، اس کی کزن ہو، ہاں اس کی باپ کی بانجی ہو، تو اس کے ساتھ شادی کرے جا کر وہ، اور وہاں پر تو یقیناً ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جہاں حالات تبدیل ہو جائیں۔ اب حالات ایسے کہ لڑکا لاہور میں رہتا ہے، لڑکی کراچی میں رہتی ہے، یہ ملک میں رہتی ہے، بالکل جانتی نہیں ایک دوسرے کو، خاندان الگ الگ ہیں، قبائل الگ الگ ہیں، حالات ان کے الگ الگ ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہوا، جیسے بھی ہوا، ان کا رابطہ آپس میں ہو گیا، تو یہ نکاح اسلام منع نہیں کرتا، کیونکہ انسان کی جو ترجیحات ہیں، رجحانات ہیں، فطرت ہے، اسلام اس کے مطابق رہنمائی کرتا ہے کہ اگر یہ کرنا چاہتے ہو تو یہ رہنمائی ہے، یہ کرنا چاہتے ہو تو یہ رہنمائی ہے۔ اگر وہ کزنوں میں آپس میں شادی ہو رہی ہے تو وہاں اس طرح کی شرطیں لگانا مناسب نہیں لگتی۔ لیکن جہاں ہمارے بچے مسلمان ہیں اور امریکہ اور یورپ میں ہے یا انگلینڈ میں ہے، وہ تو کزن میرج کریں گے ہی نہیں نا، وہ تو اس کزن کو بہن سمجھتے ہیں، کون کزن میرج کریں گے؟ جو بچے ہمارے باہر ہیں تو ان کی شادیاں تو ہوں گی غیروں میں نہیں، جو ہمارے مسلمان بچے ہیں وہ تو کزنوں کو بہنیں نہیں سمجھتے، جو باہر ہیں وہ سمجھتے ہیں، نہیں کرتے کزن میرج۔ وہ ہم نے ان کی صحیح اگر تعلیم نہیں ان کو دے سکے، اسلامی احکامات نہیں سمجھا سکے، تو یہ ہماری بدقسمتی میں کہتا ہوں۔ لیکن باہر کیف اگر کوئی وہاں سے آ کے شادی یہاں کرنا چاہتا ہے تو کزن کے ساتھ شادی اسلام میں جائز ہے، بلکہ اس کی ترغیب دی گئی ہے، تو اس لیے یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو یہ اسلام زبردستی بھی نہیں کرواتا، کزن کے ساتھ شادی لازمی، یہ بھی اسلام نہیں کہتا۔